ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، خالص الاحترام، معزز مکرم محترم بابا بہادر لیڈر بیگم خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی دین ہے. صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے. ٹوپی پہننے کا نام صرف ٹوپی پہننے کا نام دین نہیں ہے، ٹوپی پہننا بھی دین ہے. صرف داڑھی رکھنے کا نام دین نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا نام بھی دین ہے. ایسا اور بہت ساری چیزیں، ایسا نماز کا علم، روزے کا علم، یہ دین ہے. بالکل اسی طریقے سے حالات کا علم، یہ بھی دین ہے. اگر حالات کو سمجھیں گے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سنیں گے نہیں، تو پھر حالات کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے حالات کو سننا چاہیے. ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. حالات بولنا اور سننا ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، بولنا اور سننا چاہیے. ایک مثال سمجھے، میں سمجھے آگے آ جاؤں گا. کیا بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آنا چاہیے. قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ جیسو محمد بول کر. پہلے یاد رکھو، سمجھنے کی بات یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر نازل ہوئی اس کتاب میں ان کا نام صرف 4 بار ہے، محمد بول کر بولنا. صفاتنا بہت سارے جگہوں پر ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ. وہ اللہ، وہ نام تو دوسری جگہوں پر، بہت سارے جگہوں پر ہے، لیکن محمد بول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن مجید میں 4 جگہ سے. لیکن اسی قرآن میں فرعون کا نام 70 پر 4 مرتبہ ہے. ایک پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جس ذات پر قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر نازل ہوئی کتاب قرآن، ان پر نازل ہوئی کتاب قرآن، تو اس کتاب میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 بار ہے، محمد بول کر. لیکن فرعون کون سے زمانے کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کیا فرعون؟ نہیں تھا. کس کے زمانے میں تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون. لیکن اس فرعون کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب میں 70 پر 4 مرتبہ ہے. اب یہ سمجھنا سمجھو، کئی کو مثال ہے. ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، ان کو ماننے والے لوگوں کو ان کو فالو کرو، یہ طریقے میں ان کو محمد کو فالو کرو، یہ طریقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، پراپرٹی کے بانٹنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، بچے ہو تو کتنا ملتا ہے بیوی کو بیان کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. بچے نہ ہو تو کتنا ملتا، شوہر کو کتنا ملتا، بیوی کو کتنا ملتا، بچیاں سے خالی کتنا ملتا، بچے سے خالی. یہ سب مسائل نہیں ہے، پراپرٹی کے مسائل قرآن مجید میں ہے.
پورے انسان کی زندگی کے اندر ایک انسان کو کیا کیا سوالات اور حالات سے سامنا کرنا پڑتا، پورے سوالات اور ان کا حل اور ان کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ افسوس اور غلطی ہماری یہ کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، پڑھنا بھی چھوڑ دیے، سمجھنا بھی چھوڑ دیے۔ میں وہی کہا نہیں، صرف ہمیں نماز کا دین سمجھ جاتے یا تو دعوے کو دین سمجھ جاتے، قرآن میں یہی مسائل ہے کیا بول کر پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، پڑھانے سمجھانے میں ہم تک عائش نہیں، اور ہم نے سنائی نہیں ان کو۔ سنو قرآن کو، سمجھو، قیامت تک پیدا ہونے والے حالات کا علم قرآن میں ہے۔ اب یہاں سمجھو بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرعون نہیں ہے، موسیٰ کے زمانے کا فرعون، لیکن اس زمانے کے فرعون کا قصہ قرآن مجید میں اس کا نام، اس فرعون کا نام 70 پر 4 مرتبہ ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے بات نہیں ہے کہیں کوئی ایسا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے زمانے کی فرعون، تمہارے زمانے کے اندر بھی موسیٰ کے زمانے جو فرعون پیدا ہوا تھا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون پیدا نہیں ہوا، یہ سمجھنے کی بات، موسیٰ کے زمانے میں فرعون پیدا نہیں ہوا، فرعون کے زمانے میں موسیٰ پیدا ہوئے، دونوں میں فرق ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں فرعون پیدا نہیں ہوا، فرعون کے زمانے میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ اگر فرعون موسیٰ کے زمانے میں فرعون پیدا ہوا بولیں گے تو پھر کیا بات سامنے لازم آ جائے گی؟ کیا بات سامنے آئے گی؟ پہلے موسیٰ تھے، بعد میں فرعون پیدا ہوا، یہ بات سامنے آئی۔ جبکہ قرآن اور حدیث ہم اٹھا کر دیکھیں گے، واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اٹھا کر پڑھیں گے، 20 پارے میں ایک مستقل سورت ہے، سورۃ القصص بول کر، اس سورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا پورا قصہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کی چال بازیاں، ان کیا کرتا تھا بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے دوسرے پاروں میں بھی فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کی حرکتیں کیا تھی، ان لوگوں کو کیسا مارتا تھا، بچوں کو کیسا کیا کرتا تھا، کسی مارتا تھا، کسی چھوڑتا تھا، کسی کی مارنے کی وجہ کیا تھی، ان کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، وہ سب قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نہیں۔ اگر ایسا بولیں گے تو پہلے موسیٰ پیدا ہوئے، بعد میں فرعون پیدا ہوا، یہ بات لازم آ رہی ہے۔ پہلے موسیٰ پیدا ہوئے، بعد میں فرعون پیدا ہوا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بولیں گے تو پہلے موسیٰ پیدا ہوئے، بعد میں فرعون پیدا ہوا، یہ بات آئے گی، بات ایسی نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو پہلے فرعون تھا، بعد میں موسیٰ پیدا ہوئے، تو اس لیے توڑ کر بول رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، وہ فرعون کا قصہ اللہ نے قرآن مجید میں 70 پر 4 جگہوں پر اس کا نام لے کر بیان کیا۔ قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے زمانے کا دشمن تھا ان کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ان کا ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نام لے کر اتنی مرتبہ نہیں ہے، 70 پر 4 مرتبہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا ذکر اور قصہ قرآن مجید میں اس کا نام 70 پر 4 مرتبہ ہے۔ کئی کوئی صحیح سوال جواب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے زمانے کے اندر بھی کچھ فرعون پیدا ہوں گے، کچھ بدماش پیدا ہوں گے، کچھ مسلمانوں کے، اسلام کے، قرآن کے دشمن پیدا ہوں گے، مسجدوں کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے قبرستان کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے وقت کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے اوقات وقت بورڈ کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہاری عیدگاہ کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے اسکول کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے قبرستان کے دشمن پیدا ہوں گے، مسلمانوں کی اپنی چھوڑی ہوئی پراپرٹیوں کے دشمن پیدا ہوں گے، تمہارے درگاہوں کے دشمن پیدا ہوں گے، اور تمہارے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ان کی جنگلات اور ان کی ملیاں اور ان کے مڑیاں اور ان کے دکانات اس پر قبضہ کرنے کے لیے تمہارے زمانے میں بھی فرعون پیدا ہوں گے۔ تم کو تمہارے زمانے میں فرعون کی مینٹالٹی کو سمجھنا ہے تو موسیٰ کے زمانے کی فرعون کی مینٹالٹی کو سمجھو، تم کا سبب مل جائے گا۔ اور فرعون کا حال کیا تھا، اس زمانے کے فرعون کا حال کیا ہے، کمپیئر کرو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ بھی فرعون تھا موسیٰ کے زمانے میں، اب بھی فرعون ہے۔ اس زمانے کی فرعون کی چال جو تھی، مینٹالٹی، سوچ اور ذہنیت جو تھی، آج کے زمانے کی فرعونوں کی سوچ اور ذہنیت وہی ہے۔ اس زمانے کی فرعون کی سوچ کیا تھی، موسیٰ کے زمانے کی فرعون کی سوچ کیا تھی، کرتا کیا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو زندہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویذبحون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا، مرد بچوں کو مار دیتا تھا فرعون، اور عورت بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ دو باتیں، مرد بچوں کو ذبح کر دینا، مار دینا، اور عورت بچوں کو چھوڑ دینا،
یہ موسیٰ کے زمانے کی فرعون کی مینٹالٹی تھی، اس کا وہ کارستانی اور کام تھا۔ اگر یہ دو باتیں اگر ہمارے ملک کے ظالموں پر، دشمنوں پر، قاتلوں پر، حکمرانوں پر، اس فرعون کی نسل اور اس فرعون کی ذہنیت کے لوگوں کو اگر ہم ٹیلی کریں گے، کمپیئر کریں گے، اس فرعون کی ذہنیت سے بھی یہ آج کے زمانے کی فرعون کو بڑھ کر اچھے۔ موسیٰ کے زمانے کے فرعون کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو چھوڑتا تھا۔ آج کے فرعون کی سوچ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مردوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، مردوں کو جیل میں ڈال دو، عورتوں کو ان کے مردوں سے ان کو بے سہارا کر کے ان کو بے موت مار دو۔ یہ آج کے زمانے کی فرعون کی سوچ ہے۔ دیکھو یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن سے مل رہا ہے۔ قرآن قیامت تک آنے والے حالات اور قیامت تک پیدا ہونے والے ظالموں کے ظلم اور ان کی ذہنیت، ان کی سازشوں کا جواب قرآن ہے۔ قرآن خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، قریب اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے ظالموں کے ظلم، ان کی سازشیں، ان کی پلانس کو بیان کرے گا قرآن۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل صاف کر کے قرآن کی مجلسوں میں، قرآن کی تفسیروں میں علماء کے ساتھ اگر ہم اس کو مضبوط کر لیں گے، آج کے زمانے کی فرعون کی چال آپ کو معلوم ہوگی، موسیٰ کے زمانے کی فرعون کی چال آپ کو معلوم ہوگی، اور پھر آپ آج کے زمانے کے فرعون اور ابو جہل قسم کے ذہنیت کے لوگ آج ہماری پبلک کو اور ہماری مسلمان نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو اسلام کے خلاف میں کس انداز کے دماغ کو کچا کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی بات۔ قرآن سے جڑے تو، قرآن والوں سے جڑے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، جڑے بدل کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ بات کیا سمجھ آ رہی بات؟ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری، ہمارے ملک کے حال کیا چل رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں، ملک بھر میں اس قسم کے بیانات، صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، پہلی بات پھر تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، صرف روزے کا نام دین نہیں ہے، صرف ٹوپی کا نام دین نہیں ہے، صرف داڑھی کا نام دین نہیں ہے، حالات کا بھی علم ہو یہ بھی دین ہے۔ اگر اس کا قصہ بیان کرنا اگر دین نہ ہوتا، اس کی سازشوں کو بیان کرنا اگر دین نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے فرعون کا قصہ، موسیٰ کے زمانے کے فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں کئی کو بیان کرتا، کئی کو بیان کرتا۔ سبق لینا ہے اس لیے اللہ بیان کیا۔ تو حالات کا بھی یہاں سے سمجھنے کی بات ہے۔ سبق ہم کو ہمارے اپنے دین کا بھی علم ہونا، اپنے دین کا بھی علم ہونا، اور دوسرا حالات کا بھی علم ہونا۔ دین کا علم ہوگا تو پھر فائدہ کیا، آخرت کا علم ہوگا تو فائدہ کیا، حالات کا علم ہوگا تو فائدہ کیا۔ دین کا علم ہو، آخرت کا علم نہ ہوگا، اعمال کا علم نہ ہوگا تو نقصان کیا، حالات کا علم نہ ہوگا نقصان کیا۔ تو بھی سمجھیں دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ اعمال کا، آخرت کا اگر علم ہوگا تو بندہ اعمال کرے گا، نجات پائے گا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے، اگر ہماری مسلمان قوم کو اگر معلوم ہو جائے کہ نماز کا فائدہ کیا، ارے پوری نماز کو چھوڑو، پوری نماز کے، روزوں کے، زکاتوں کے، صدقات کے، وضو کے، سنت طریقے پر سونے کے فائدے سائنسی فائدے ہے، لیکن اتباع سمجھ جاؤ، اگر پوری دنیا کی مسلمان قوم کو، پوری دنیا کے مسلمان قوم کو صرف سجدے کا فائدہ کیا اگر معلوم ہو جائے تو یہ سمجھو گا کہ پوری مسلمان قوم یہ سجدہ نہیں چھوڑے گی۔ ایک پوائنٹ سمجھ جاؤ، سائنسی فائدہ، اب سے نماز نہیں چھوڑنا۔ چھاتا دل کا ہے، یہاں رہتا ہے دل، یہ دل کو اس کے نیچے کے پارٹس کو خون پہنچانا آسان، اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ سب چیزیں ماؤں وغیرہ سب، تو نیچے کے اعضاء کو خون سپلائی کرنا آسان ہے۔ اب سر کا ہے، چھاتے سے اوپر ہے، اب یہ چھاتے کو، سینے کو، ہاتھ کو، سر کو خون پہنچانا اوپر کو مشکل ہے، لیکن جب مسلمان بندہ نماز کے نام پر سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے بہانے سے اس کا یہ خون سر کو پہنچتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو بندہ زیادہ سجدے کرتے رہتا ہے اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے، سائنس کی، آج کی سائنس کی تحقیق ہے۔ اللہ بولے سجدہ کرو، سنے نہیں، نبی بولے نماز چھوڑنا، مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں نماز کو چھوڑنا بس کافی ہے، اگر چھوڑ دیا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ بتا دیے چھوڑنے پر، پڑھنے پر کیا فائدے، چھوڑنے پر کیا وعید بتا دیے، رسول نے بتا دیے پڑھنے پر فائدے کیا، چھوڑنے پر وعید کیا بتا دیے، سنے نہیں۔
اب کم سے کم اب تو سمجھ جاؤ آج کے زمانے کی سائنس مان رہی ہے سجدے کا فائدہ کیا، نماز کا فائدہ کیا، آج کی سائنس بول رہی کم سے کم اللہ رسول کی نام شدہ کم سے کم نماز نہیں پڑھ سکے، کم سے کم سائنس کو جو فالو کرتے ہو، ترقی کو جو تم فالو کرتے ہو اس کو دیکھ کر نماز پڑھ لو، بیماری سے بچ جائیں گے آپ، ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے آپ، بہت ساری بیماریاں ہیں، خون کی بیماریاں، بلڈ پریشر، بی پی فل فارم کیا اس کا بلڈ پریشر، یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اسلامی تعلیمات میں ہمارے جسمانی فائدے بہت سارے ہیں، حکمت بہت ساری حکمت ہے، ہر حکم میں رسول میں روزے میں بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں اس کے اندر، اللہ رسول زبان بولتے ہیں اس کے اندر ہمارا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، اگر یہ اعمال کا علم ہوگا، آخرت کا علم ہوگا، بندہ اعمال کرے گا، دنیا میں فائدہ ہوگا اسے اور مرنے کے بعد جنت پائے گا۔ کہ اعمال کا دین کا علم ہوگا، اعمال پر عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے یہ سائنسی فائدے اس مل جائے گی اور مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ حالات کا علم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، دشمن کون ہے تمہارا تم کو معلوم ہوگا، تمہارے بارے میں کیا پلان کر رہا ہے تم کو معلوم ہوگا۔ اگر حالات کا علم نہ ہوگا تو تم ظلم اور ظالموں کے عام لقمہ بن جائیں گے۔ مثال عرض کر دیتا ہوں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز کا فائدہ کیا معلوم ہوگا۔ اب چھوٹے بچے مٹھا لا کر کے نہیں نماز کے بعد دیتے بولتے کیا کرتے پھاپڑ سے کہتے کیا کھوڑتے کہیں کو معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، میٹھی چیز ہے، زبان پر مزہ چڑھ گیا اس کا، میٹ معلوم ہے میٹھی چیز ہے، اس کا مزہ معلوم ہے اور اس کا ذائقہ کیا معلوم ہو گیا، وہ کیا معلوم ہو گیا، اس کا فائدہ کیا معلوم ہو گیا۔ بندہ کیا کرتا، ویٹ کرتا، نماز پڑھنے کے بعد دیتے، بیان کے بعد نماز پڑھنا، خطبے کے بعد نماز پڑھ کر لڈو دے کے میٹھا، فائدہ معلوم ہے، آدھی ویٹ کرے گا۔ سانپ چمکتا رہتا ہے، بچھو کونڈو کھانے پر ایسا چلتا رہتا ہے، عجیب رہتا ہے، سانپ چمکتا رہتا ہے بول کر کونڈو جا کر پکڑ لیتا ہے، اسے پکڑ لے گا تو پھر وہ پیار کرے گا، ایسا پیار کرے گا پھر اس دنیا میں اسے پھر دوسرا کوئی پیار کرنے کے لیے نہیں رہے گا۔ یہ کیا ہے، ہم پہلے پر جا کر پکڑ لیں گے تو پھر وہ گوشہ دے گا، وہ گوشہ ایسا ہوگا اس کی سانس بھی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نقصان معلوم ہے، سانپ چمک رہا، نقصان معلوم ہے، جا کو پکڑتا نہیں، لڈو چمکتا نہیں، لیکن معلوم ہے مزہ ایسا ہو کر ویٹ کرتا ہے بندہ۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دشمن کو معلوم نہیں ہوگا، دشمن کے پاس چلے جائیں گے، اپنے دشمن کی باتیں یہی کہہ کر سن لیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دشمن کے پلانس اور دشمن کے چنگل میں آ کر آپ اس کو ڈوب جائیں گے۔ دشمن کو سمجھنا، حالات کا اگر علم نہیں ہوگا دشمن کے چنگل میں آ جائیں گے، آخرت کا علم نہیں ہوگا، حالات کا علم نہیں ہوگا، دنیا برباد ہو جائے گی۔ اگر آخرت کا علم نہیں ہوگا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کیا کرنا ہے، خالی آخرت کا علم ہونا ہے، نماز کا روزے کا پھر کیا حالات کا علم ہونا ہے، بتاؤ نتیجہ آپ بولو، اب تک میں بیان کیا، اب آپ بولو، صرف آخرت کا، نماز کا، روزے کا، قیامت کا، خبر کا، اللہ کے رسول کا صرف یہی علم ہونا ہے، یہی بیان ہونا ہے، یا حالات کا علم ہونا ہے، یا پھر خالی حالات کا بولتے رہنا ہے؟ دو بھی ہونا ہے، یہ حالات کا بھی علم ہونا، آخرت کا بھی علم ہونا، اعمال کا بھی علم ہونا۔ یہ چھوڑیں گے یا اسے نہیں سنیں گے، اسے پولیٹیکل بیان بولیں گے، جو سیاسی گفتگو بنیں گے، تو پھر آخرت جو حالات نہیں سمجھیں گے، دشمن کو معلوم نہیں ہوگا، بیان کیا معلوم نہیں ہوگا، تو پھر وہ ہماری پوری پراپرٹیاں لوٹ کے جائے گا، بل پاس ہو گئی، بل اب وقت کے کتنے بڑے پروگرامس ہوئے، کہاں کا کتنے بڑے جلسے جلوس ہوئے، آخر کر کیا ہوا، وہ منظور بھی کر لی گئی، وقت ترمیمی بل، سمجھیں آپ لوگ، کبھی بیان ہوا یہاں پر وقف بورڈ کے بارے میں، وقف پر جتنے آج سے 2-3-4 مہینے پہلے بیانات ہوتے تھے علماء کرام کی، یہاں پر بیان ہوا تھا، سن لے دیا نہیں سنتے پھر بھی سن لو۔ نقصانات کیا ہے، 40 قسم کی نئی ترمیمات، نئی بلز وقف بورڈ کے اندر ایڈ کی جا رہی، اس میں سے نقصان کیا، اگر وہ بل پاس ہوئی تو پھر مسلمانوں کی مسجدوں میں، مسلمانوں کے مدرسوں میں غیر مسلم بندے بھی کمیٹی میں شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں کی مسجدوں کی کمیٹیوں میں غیر مسلم بندے بھی شامل ہو جائیں گے،
ان میں رہیں گے ہماری کمیٹی میں. اب ہماری کمیٹی کا حال کیا ہے؟ صرف مسلمان رہتے ہیں یا غیر مسلم رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں. ہر مذہب کی اپنی اپنی کمیٹی ہوتی ہے، مندروں کی، چرچوں کی، گرودواروں کی. تو ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے، جیسے مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے. اب ہر مذہب کے لوگوں کی عبادتوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی عبادتگاہ کو سے آباد کرنے کے لیے اپنے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ قانون اگر بھی پاس ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر غیر مسلم بندے بھی آ جائیں گے. اب غیر مسلم بندے تو کیا بولیں گے؟ آج اذان ہو جاؤ، سما اذان رکھو. اب وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر فیصلہ. اب کسی جگہ پر جھگڑا ہوا تو پھر وہ بندہ جو غیر مسلم بندہ مسجد کی کمیٹی میں آ جائے گا، وہ بندہ جو بات بولے گا اسی پر فیصلہ کیا جائے گا. اب وہ بندہ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا. حکومت کی طرف سے جو مسلمان اور اسلام کے خلاف جتنا کٹھن ہوگا اسی کو حکومت مسجدوں کی کمیٹی میں بھیجے گی. وہ حال دیکھنے کو ملے گا. پھر ہم جو بولتے تھے تو سنتے تھے، یا پھر جو بولنا تھا بولے نہیں بولے، یا سنے نہیں سنے، تو وہ سو بولتے بڑے جلسے کرتے. اب کیا ہو گیا؟ اب وہ بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے اب وہ پارلیمنٹ کے ایک اسپیکر کے دے دی گئی کہ یہ بل ہمیں سوچے غور کیے. یہ بل میں کیا ہے کہ اب یہ بل میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے وقف کی مسجدوں کے جنگلات ہیں 60 50 عیدگاہوں کے، مسلمانوں کے قبرستانوں کے اور ان کے عیدگاہوں کے اور ان کے درگاہوں کے، اور سو یہ حکومت کیا بول رہی سو ہندوستان میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے فقیر لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کو ان کے جنگلات میں اپنے قبضے میں رکھنے کو کون غریبان میں سروے کا ووٹ دیں گے. پٹھی بات پڑ گئی. سو بات کتنی اچھی ہے، تمہارے جنگل میں رہنے کو تمہارے لوگوں میں بہت غریبہ ہے، میں دیکھ کے بڑھ گئی. سو بات تو اچھی ہے، سانپ بھی اچھا ہے، پکڑ کے تو کاٹے گا. ان کی بات بھی اچھی ہے. اس پر اگر ایک قانون پاس ہو گیا، اگر یہ آ جائے گا تو پھر یہ لوگ خالی میں تو جواب دیتا ہوں دشمنوں کے لیے، تمہارے کو اتنا رحم کہیں گا. ہمارے مسلمان لوگ اگر غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو پھر تم کو اتنی ہمارے مسلمان لوگوں کے بارے ہمدردی نہیں کو. تمہارے بیوہ نہیں ہے، رحمہ نہیں ہے. جتنے بھی آج کل اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہومز، وہاں میری عقل کے مطابق میں سمجھوں گا کہ ایک بھی مسلمان بندہ اپنے ماں کو لے کر اولڈ ایج ہوم میں جا کر ڈال کو نہیں آتا. جہاں تک تحقیق مسلمان بچے آرام سے اگر لڑکوں کے طرف ہو جاتے، خرچے بڑھنے تو جاتا نہیں دیتے چھوڑ دو، لیکن مسلمان بچے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم لے جا کر پھینکتے نہیں. اتنی بات پکی ہے. کون کی دیکھتے ان کو جنگلا رہتے ہیں کہ کیسا ایک بچہ کہاں کو بھیجتا ہے کہ کیا، بلکہ ایسا ہی انتظام ہوتا ہے. کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں جو تمہارے بنتے ہیں، تم کو تمہارے اپنے بندوں کی فکر نہیں ہے. ہمارے مسلمان بندوں کی ان کو فکر کی بات نہیں ہے. اتنی رحم دلی ہمارے بھائی رب کے ساتھ، اتنی ہمدردی اور اتنا حیا پیار ہمارے لیے رب کو. تمہیں تمہارے بندوں کو تو سوال بس کافی ہے. ہمیں اپنے مسلمانوں میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کی. ہمارے پاس زکات کا سسٹم ہے، صدقے کا سسٹم ہے. عید الفطر کے موقع پر فطرہ یہ کئی کو ہے وجہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو. عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی گوشت بانٹنے کا یہ سسٹم کئی کو ہے. سو تمہارے مسلمان برادری میں سے جو لوگ غریب ہیں، جن کا گھر کا گزارا مشکل ہے، ان کا جو نبی سیکھے ان کے گھر کے اندر بریانی پکے، اس کی فطرہ صدقہ فطر ہے، زکات کا سسٹم ہے. عید بقرعید کے موقع پر گوشت کاٹ کو بانٹنے کا سسٹم ہے. اس نہیں کو ہے. تم میں سے تم تو مالدار ہو، کما لیے، کھا لیے، کاٹ لیے، پکا لیے. تم میں تمہارے بھان غریب ہے، تمہاری خالہ غریب ہے، تمہاری پھپھو غریب ہے، تمہاری گلی میں بیوہ عورت ہے، مر گیا ہے. تم اس کی ہاتھ بٹاؤ، تم اس کی خدمت کرو، تم اس کے گھر کے چولہے سے جانے کا تم انتظام کرو. اس لیے سب سسٹم ہے. سو تمہاری رحم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صاحب ملک کے حکمرانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، تمہارے رحم کی، تمہارے کرم کی، تمہاری میٹھی باتوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس مضبوط سسٹم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے، اب بھی اگر پوری مسلمان قوم ایک ایک پیسہ اگر نوٹ کر کے حساب کر کے کاؤنٹ کر کے زکات نکالے گی، ہم سمجھیں گے کہ ہماری گلیوں کے اندر یا پھر مسجدوں کے پاس میری بچی کی شادی ہے، میرے بچے کا منگنا ہے، میرے بچے کی ہلدی ہے، میرے بچے کی جوتا ہے، منگلے کو کھانے کے لیے کوئی عورت نہیں آئے گی. یا پھر شادیوں کو شادی کر لیں گے تو پھر ہماری مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے عورتیں شادیوں کے بہانے سے آئیں گے نہیں.
ہم لوگ تو شادیاں مانگی کر دیتے اور زکات تو نکالتے نہیں، نکالتے تو پائی پائی کا حساب کر کے نکالتے نہیں، کب کے پر حساب کرتے بس ختم، کب کے پر حساب کرتے ختم نہیں۔ ہر سال ہمارے پاس کتنا پیسہ ہمارے پاس بڑھا اور کتنا کم ہوا، ہماری پراپرٹی کتنی بڑی کتنی کم ہوئی، وہ سب حساب کر کے ہر سال اسے نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بار حساب کر لیے ختم نہیں ہے۔ انکم کتنا آیا اس سال، کئی سال سے اس سال تک کتنا انکم آیا ہے، کتنا اس میں سے کم ہو گیا ہے، وہ سب حساب کر کے زکات کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مسلمان قوم شادیوں کو شادی کر لے اور اپنے اسکول قائم کرے یا پھر اپنی مسجدوں کے جنگلات کی حفاظت کرنے لگ جائے، اپنی مسجدوں کے دکانوں کی منڈیوں کی حفاظت کرنے لگ جائے، صحیح تنخواہ دے دے، اس کی صحیح کرایہ اس کا ادا کر دے، تو پھر مسجدوں کو چلانے کے لیے کسی چندے کی بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مسجدوں کو چلانے کے لیے باہر جا کے چندہ کرو، وہاں جا کے چندہ کرو، یہاں جا کے چندہ کرو، یہ مسئلہ کسی کے پاس بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہماری مسجدوں کے لیے اتنے جنگلات اور اتنے پاس پراپرٹی ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں سیکنڈ نمبر پر یا تھرڈ نمبر پر، فرسٹ نمبر پر گورنمنٹ کے پاس، ریلوے کے پاس زیادہ جنگلات ہے، زمین ہے۔ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پر مسلمانوں کے پاس تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ 8 لاکھ سے 10 لاکھ ایکڑ جنگل تمہارے پاس ہے۔ تمہاری پراپرٹیاں، تمہارے بڑوں کی پراپرٹیاں، تمہارے مغل بادشاہوں کی پراپرٹیاں، تمہارے بڑے پرخوں کی پراپرٹیاں تمہارے پاس ہے۔ کئی مسلمانوں کے سو کسی کے پاس ایک معاملہ نہیں ہے، مانگو نہ کو تم دیتے رہو، تم کو دینے کے لیے تمہیں کسی کے پاس ہم کو نہیں کھانا پڑتا۔ تمہارے ہمارے بڑے مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے چھوڑ دو پیسوں لوگ کو پوچھ لگتا ہے۔ اب وہ ہمارے ملک بھارت میں 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک جو مسلمانوں کے وقت کی زمینہ جنگل ہے، ایکڑ 8 لاکھ یا پھر 10 لاکھ ایکڑ، 8 ایکڑ نہیں، 800 ایکڑ نہیں، 8 لاکھ ہزار نہیں، 800 نہیں، 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک کے ایکڑ جنگل مسلمانوں کی پراپرٹی وقف میں ہے۔ اور اس میں بھی کاؤنٹ کرنے کے بعد میں، سروے کرنے کے بعد، وقف بورڈ سروے کرنے کے بعد میں اس میں حساب میں 20% اور بھی حساب صحیح کریں گے تو پھر اور کہتے کروانے کے جنگل مسلمانوں کی پراپرٹی معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی حساب کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم لوگ اس کو بیچ کو کھانے لگ گئے، یا پھر اسے مسجد کے اندر دکان ہے تو ہم لوگوں کی غفلت کیا ہے، مسجد کی دکان ہے، باہر اگر روڈ پر دکان ہو تو یا پھر یہیں پر بھی اگر دکان ہو تو اسے کرایہ کتنا 2000 ہے، 1000 روپے، مسجد کی دکان کا کرایہ کتنا 50 روپے، 50 روپے کوئی کرایہ ہوتا ہے۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کو تقریباً 150 گھر ہے، 150 گھر۔ حیدرآباد کی 4 نال کے پاس جو مکہ مسجد ہے، اس ایک مکہ مسجد کو 150 کرایے کے گھر ہے، لیکن ان 150 گھروں کا کرایہ اگر آپ حساب کریں گے کتنا ہوگا معلوم ہے؟ کتنا آتا معلوم ہے کرایہ؟ سال میں 150 گھروں کا کرایہ مشکل سے 9000 آتا ہے۔ اب آپ سمجھو، مکہ مسجد کو کرایے کے 150 گھر ہے، 150 گھروں کا کرایہ اگر سال بھر میں 9000 آتا ہے تو آپ ذرا حساب کرو، 150 گھروں کو اگر دیکھیں گے آپ تو کتنا کرایہ لگا؟ ایک گھر کا کرایہ 50-60 روپے لگا۔ کیا حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں ایک گھر کا کرایہ 50 روپے کیا ہے؟ ہمارے ایک چھوٹے گھر میں 800-1000 گھر کا کرایہ نہیں ہوتا۔ حیدرآباد جیسے شہر میں ابھی کون لوٹ رہا ہے؟ بزرگوں کے، ہمارے بادشاہوں کی زمینات اور گھر کے کرایہ کون لوٹ رہا ہے؟ 50 روپے کرایہ حیدرآباد میں یہ کون لوٹ رہا ہے؟ ہمیں تو لوٹ رہا ہے، ہمیں لوٹ کو زیادہ کھانی بول کر ہم بھی ظالم ہے۔ اب جو حکومت، اب جو موجودہ حکومت ہے وہ نبی ہمارے وقت کی کوئی جنگلات کو لوٹا 400، ہم بھی ظالم ہے، ہم بھی لوٹے رہے، ان بھی لوٹے گا۔ فرق یہ ہے کوئی بڑا ظالم ہے، بڑا لوٹے گا ہے، منہ بڑا ہے اس کا، ہمیں چھوٹے لوٹے رہے، اتنی بات ہے۔ ہم بھی ظالم لوٹے رہے، ان بھی ظالم لوٹے رہا، ہمارا منہ چھوٹا، ہمارا بس اتنا چلا، ہم اتنا لوٹے کھا رہے، بیچ کو کھا رہے مسجدوں کے جنگلات، اور اس کا منہ بڑا ہے، اس کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اس لیے کیا کر رہا؟ پورے مسلمانوں کی 8 لاکھ ایکڑ ہندوستان کے جنگلوں کو لوٹ کے کھا چلا رہا ہے۔ بتا نہیں بات، مٹھی باتیں سننے کی کبھی ہمیشہ بول رہا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی غلطیوں کو سمجھو۔ غلطیاں سمجھنے سے تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کو جانا اچھا جاتے گا، فیس دے تو جاتے اس کے پاس، علماء بغیر فیس کے
اپنی تربیت کی باتیں بولتے ہیں، یہ بیماری ہے چھوڑ دو اسے، یہ ظلم ہے چھوڑ دو، گوشت کو نہ کھاؤ، مسئلہ سمجھے، مسجدوں کی، درگاہوں کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی پراپرٹیاں، اسے کسی کو ہم گفٹ نہیں کر سکتے، اسے کسی کو ہتیا نہیں کر سکتے، اسے بیچ نہیں سکتے۔ میں مر گیا بول کر میرے پاس زندہ تھا، میرے پاس تھی مسجد کی زمین، مسجد کا جگہ میرے پاس تھا، میں مر گیا تو میرے بچوں کو ملنا، یہ مسجد وقف کی ہوئی زمین پراپرٹی ملتی نہیں، اسے بیچ نہیں سکتے، اسے گفٹ نہیں کر سکتے، اسے ہتیا نہیں کر سکتے، اور وہ پراپرٹی میں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو ملتی نہیں۔ یہ وقف کا مسئلہ ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ان تمام مسئلوں کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، پڑھا۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی قرآن کے مسائل ہے، قرآن کے مسائل ہے، وقف کے مسائل ہے، یہ اوقاف کے مسائل ہے، ہم نے ان کو سنا نہیں ہے۔ اب ہم لوٹتے چلے جا رہے تھے تو پھر کیا ہو گیا، اب ایک دم سے تم کہیں کو چھوٹے چھوٹے طریقے سے لوٹتے ہوئے بڑا ظالم آ گیا ہمارا بابا، اس لیے لوٹ نہیں آ گیا، ہماری زندگی کیا بنتی ہے، اب یہ بالکل پاس ہوگی۔ اب دوسری بات کیا ہے، دوسری بات یہ کہ موجودہ حکومت ملک بھارت میں ایک سائنسل کوڈ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ کہاں، ہمارے ملک بھارت کا ایک اسٹیٹ اتراکھنڈ میں یہ بل نافذ ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے، بڑا لمبا چوڑا معنی مطلب تفصیل ہے، شارٹ میں بول دیتا ہوں۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے، اب یہ یکساں سول کوڈ اتراکھنڈ میں نافذ ہو گیا، اب پورے ملک بھارت میں یہ قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے، یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے اب ہم کو ہمارے نکاح اور خلا، طلاق، پراپرٹی کے مسائل اور دیگر ہمارے جتنے مسائل ہیں، لے پالا کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا، لے پالا بچہ کسی بچے کو لے لینا، یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے تمام مسائل میں ہمیں اب کیا کرنا کرتے ہیں، ہمارے مذہب کو یہ تمام مسائل ہمارے پاس حل ہے، ہمارے نبی کے طریقے، ہمارے مسائل ہمارے پاس ہے، نکاح کیسا کرنا، کب کرنا، کتنی عمر کرنا، یہ سب ہمارے پاس قانون، طلاق کا قانون، خلا کا قانون، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پراپرٹی کا قانون، لے پالک بچے کو اڈاپٹ تو کیا کرنا ہے، سب مسائل ہمارے پاس ہے۔ اب ملک بھارت میں آپ یہ ظالموں کی طرف سے قانون کیا ہونے والا ہے، اب مسلمانوں کو اور دوسرے تمام لوگوں کو بھی اب ملک بھارت میں جتنے بھارتی لوگ ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا کرتے، ایسا کرتے کئی لوگ کہتے ہیں ویسا ایک ملک ہے تو پھر ایک ملک میں رہنے والے ایک ہی قانون پر چلیں گے تو آسانی ہوگی، ایک جنتی ہوگی کہتے ہیں، ایک جنتی کے لیے کہتے ہیں، ایک جنتی آئے کے بعد نہیں کرتے، سو ملک میں رہے ہو جاتے ہیں، ایک کچھ قانون پر عمل کرنا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خاصیت نہیں ہے، ہمارے ملک کی شان اور خاصیت کیا ہے، یہاں رہنے والے لوگ الگ الگ دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ ہمارے ہندوستان کے دستور میں ہے، ہمارے آرٹیکل میں ہے، آرٹیکل 25، 26، 29 میں ہے، ہمارے ملک کے قانون میں سے ہے کیا کہ ہر مذہب کا بندہ یہاں رہنے والا ہر بھارتی آدمی اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، ہمارے ملک کا قانون ہی بولتا ہے۔ لیکن اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سو کیا جو کام کرنا چاہیے ایکسیسبل کوڈ، یہ ہمارے ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے، خلاف ہی نہیں ہے، یہ سب کام ہے کئی کوری سو، ہمیں حالات کو سنے نہیں، سمجھا نہیں، علماء کرام بولتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، ہمیں سنے نہیں، تب کیا ہو رہا، وہ سب ہونے کو آ رہا، ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہمارا، اب کرنے کا کام کیا ہے، ایک ذمہ داری، پہلی ذمہ داری اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھاؤ، علماء کی سرپرستی میں رکھ کر اپنے بچوں کو تعلیم میں بچوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، جج بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ کے بچوں کو آپ دنیا میں تعلیم میں علماء کے ساتھ ان کی سرپرستی رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھاؤ۔ ہمارے بچے اگر آگے بڑھیں گے تعلیم میں تو پھر اس قسم کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف میں ہمارے بچے کچھ بول سکتے نہیں، یہ قانون کے خلاف ہے، ایسا بول سکتے، ہمیں پڑھتے نہیں اور بچوں کو 2 کلاس پڑھتے نہیں، 4 کلاس پڑھتے، ہمیں گھنٹے کام بھیج دیے، تو پھر اب یہ ظالموں کے فیصلے ہم کو سننا پڑے گا، اس لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بن سکتی ہے، ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے، سب انویسٹ کرنا بولتا کیسا ہو سکتا ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں نہیں، اس میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو ایسا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم ملک کو بچانا، ہمارے پاس 2 کام ہے، ہم کو اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے بڑوں کا خون لگا ہے، پسینہ نہیں لگا، خون لگا ہے، اتنی مشکلوں سے پریشانیوں سے ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا نے ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں سے گردنیں کٹا دیے، ہم کم سے کم بچوں کی تعلیم میں آگے بڑھا کر ہمارے ملک کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، ملک کی حفاظت ہی میں ہمارے مذہب کی بھی حفاظت ہے، اگر ہم ملک کی حفاظت نہیں کریں گے، بچوں کو تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس قسم کے ظالمانہ فیصلوں کا ہم سامنا کرنا پڑے گا، آگے چل کر کیا ہوگا، آگے چل کر یہ بھی نہیں ہونا، وہ بھی نہیں ہونا، ایسا بول کر ہر قسم کے سسٹم کو اسکول میں نافذ کیا گیا ہے، اب
تو اس قسم کے نئے نئے سسٹموں سے، نئی نئی تعلیمی نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو کفر کا پیالہ پلایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کے جب تعلیم اور ظالموں کے سازشیں آگے چلتی جائیں گے تو ہمارے بچے پھر کافر ہو جائیں گے، پھر ذہنی اعتبار سے ہمارے بچے کبھی کا کفر اور ارتداد کا وہ شکار ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قسم کے حالات کو سنیں، سمجھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے اوپر جو ذمہ داری بن سکتی ہے، ظالم کام اگر ہم اگر ہم ارتکاب کر رہے ہیں، ظلم کے کام کر رہے ہیں، مسجدوں کے جنگل بیچ کے کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اسے توبہ کرنا ہے، مسجد کو واپس کرنا چاہیے، ورنہ پھر اگر واپس نہیں کریں گے تو پھر یہ اللہ کی پراپرٹیاں ہیں۔ مسجدوں کے نام پر، عیدگاہوں کے نام پر جو ہمیں چھوڑے نہیں ہمارے بزرگاں پہلے کے لوگ، وہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ ہماری پراپرٹی کون تو کھائے تو ہمارے بچے آگے لڑتے رہتے ہیں، تو اللہ کی پراپرٹی کون تو کھائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے یہ ہماری اللہ کی پراپرٹی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی پراپرٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے سازشوں کو اور ظالموں کے پلان کو سمجھ کر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے تعلیم میں آگے بڑھنا، اس قسم کے بیانات کو سننا، اور اپنی جو ذمہ داری بن سکتی ہے دعائیں کرنا ہے، اور اس قسم کے بارے میں اور اکابر علماء جو ہم کو ذمہ داری دیں گے کام کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم اس وقت میں آواز اٹھانا ہے، یا کچھ بولنا ہے، کچھ کرنا ہے، یا کہیں جانا ہے، تو اس وقت میں اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم ہر وقت ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی آواز پر ہم اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی مذہب کی حفاظت اور اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر ہمیشہ مسلمانوں کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سناتے ہیں پر سمجھ لیجیے۔